سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ایک مسئلہ استفتاء ہے. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ کوئی شخص مثال کے طور پر زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی. اس کی صورت یہ ہے کہ اسے وسوسے ہوتے رہتے ہیں، وہم ہوتے رہتے ہیں، اور شک کی بنیاد پر وہ آ کے مفتی صاحب کے پاس آتا ہے، کسی بھی مفتی کے پاس، کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے. مفتی صاحب کے پوچھنے پر وہ جھوٹا اقرار کرتا ہے کہ اس نے طلاق دی ہے، لیکن فی الحقیقت جب بعد میں اس نے سوچا تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے طلاق دی ہی نہیں ہے، اور اس طلاق کا علم اس کی بیوی کو بھی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے. تو اس صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی ایسے شکی قسم کا انسان ہے، اس کو وساوس آتے رہتے ہیں. وسوسہ اس پر طاری تھا، وہ یوں سوچ رہا ہے کہ اس نے طلاق دی ہے. جب مفتی صاحب کے پاس گیا تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ تم نے طلاق دی ہے، تو اس نے اس اپنے وسوسے والی بات کا اقرار کیا کہ ہاں اس نے طلاق دی ہے. وہ ایسا کہتا ہے مفتی صاحب کو، لیکن فی الحقیقت جب اس کو یاد آیا، یہ دوسروں نے بھی بتایا کہ اس نے تو طلاق دی ہی نہیں ہے. یہ صورتحال ہے مکمل مسئلے کی. دیکھیں جی، اس میں اس ساتھی نے میرے پاس واٹس ایپ میں جامعہ فاروقیہ کراچی کی فتویٰ کی کاپی بھی میرے پاس اس نے بھیجی ہے. اس میں انہوں نے یہ لکھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیانتاً یہ طلاق واقع نہیں ہوگی. دیکھیں جی، دیانتاً اور قضاءً کو سمجھیں. دیانتاً اس کو کہتے ہیں کہ حقیقت الامر عند اللہ بینہ و بین اللہ تعالی، کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک حال حقیقت ہے، تو اس کو دیانتاً کہتے ہیں. حقیقت الامر کو، کہ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اس کو دیانتاً کہتے ہیں. اور قضاءً یہ ہے کہ پنچایت کے سامنے، جج صاحب قاضی کے سامنے جب فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو قضاءً کہا جاتا ہے. اور ویسے بھی عام طور پر مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ دیانتاً ہی فتویٰ دیتا ہے. تو انہوں نے جو فتویٰ دی ہے اپنی جگہ پر وہ فتویٰ بھی صحیح ہے کہ دیانتاً اس مسئلے جو میں نے ابھی بیان کیا تھا، اس میں جامعہ فاروقیہ کراچی نے جو فتویٰ دی ہے وہ دیانتاً پر مبنی ہے، کہ دیانتاً یہ اس قسم کی طلاق واقع نہیں ہوگی. اور کئی سارے حوالہ جات بھی نقل کیے ہیں انہوں نے، شامی کے اور دوسرے اس طرح. میری رائے اس میں یہ ہے، جو جامعہ بن نوریہ کراچی والوں کی جو رائے ہے، میری رائے بھی ان کے موافق ہے. کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں شامی کی عبارت آتی ہے کہ لو اقر بالطلاق کاذبا او حاضلا وقع الطلاق قضاء لا دیانتا، کہ اگر کسی نے اقرار کیا ہے طلاق کا کاذباً، جھوٹ بولتے ہوئے یا مذاق میں، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے قضاءً نہ کہ دیانتاً. تو یہ مسئلہ بھی اسی قسم کا ہے کہ قضاءً اگر قاضی صاحب کے سامنے، جج کے سامنے، پنچایت کے سامنے اگر یہ مسئلہ آ جائے گا، اور عورت کو بھی اگر اس مسئلے کا علم ہو چکا ہے، تو یہ بھی آتا ہے فقہ میں کہ المرأۃ کالقاضی، عورت قاضی کے مانند ہوتی ہے. تو جب بیوی کو معلوم بھی ہو چکا یا پنچایت کے سامنے یہ مسئلہ آ چکا ہے، تو پھر یہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی قضاءً، کیونکہ وہ اقرار تو کر رہا ہے نا، اگرچہ وسوسہ طاری ہے اس کے اوپر، لیکن اقرار تو کر رہا ہے کہ ہاں میں طلاق دے چکا ہوں، تو ایک طلاق تو واقع ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ آگے مسئلہ یہ ہے کہ عدت میں اگر رجوع کرے تو کر سکتا ہے. اگر عدت ختم ہو گئی، اور پھر یہ جو ہے، ہاں عدت میں یہ ہے کہ رجوع کرے تو کر سکتا ہے. اور اگر عدت گزر گئی تو پھر یہ ہے کہ اگر حمل نہیں ہے تو 3 مینسز 3 ماہواریاں انتظار کرے، اور اگر حمل ہے اس کو تو پھر بچے کی پیدائش تک انتظار کرے گا. اس کے بعد نئے مہر کے ساتھ
دو گواہوں کی موجودگی میں تجدید نکاح کرے گا؟ تو یہ مکمل اس کا جواب ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي